حضرات و حاضرین، جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس دنیا سے جانے کے بعد جب دوبارہ اس کو اخروی زندگی دی جاتی ہے، وہ اصل اور ابدی اور حقیقی زندگی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب کوئی بھی مسلمان اس دنیا سے جا رہا ہو، اس کی آخری سانسیں ہوں، اسے تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کہتے ہیں اسے کہو لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ پڑھے۔ ہمارے معاشرے میں تلقین ایک رسم کا نام رکھ دیا گیا ہے جو میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ کرتے ہیں یا پھر جنازہ اٹھاتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجئے جب وہ فوت ہو رہا ہو، جب اس کا آخری وقت ہو، اسے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اور دوسری طرف من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مسلمان جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، جب وہ فوت ہو جائے گا تو اگلی زندگی میں داخل ہوتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو رہا تو اسے یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ، یہ پتہ نہیں کہاں سے رسم آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل واضح مخالفت ہے، یعنی بالکل مخالفت ہے۔ فرمایا پڑھاؤ، یہ کہتے ہیں نہیں پڑھاؤ، نہ کہو۔ اور اس وقت کرتے کیا ہے؟ کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ بقرہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ سجدہ پڑھ رہا ہے، کوئی آمن رسول پڑھ رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے۔ جس چیز کا حکم ہے اسے چھوڑ دیا گیا، جس کا تذکرہ نہیں ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے فائدہ اس کا ہوگا جو سنت سے ثابت ہے، میت کو بھی اور تلقین کرنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی۔ پڑھانے والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی اولاد کی، ان کے ورثاء کی، ان کے پاس بیٹھنے والے دیکھنے والوں کی تربیت ہوگی کہ جب ہمارا وقت آئے گا تو تم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ اور جب بندہ دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو آخری کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نصیب فرما دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جا کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ فوت ہو گئے، اور میری نظر میں اس کائنات میں ان سے اچھا انسان نہیں تھا۔ اب میری دنیا کیسے گزرے گی؟ میری پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے، اس کی اولاد کا کیا بنے گا، اس کی بیوی کا کیا بنے گا؟ حالانکہ ہر بندے کو پتہ ہے زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ مشکلات کو سامنے رکھ کر ایسے باتیں کی جاتی ہیں۔
تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ پریشان نہ ہو، یہ دعا پڑھ، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ فرماتی میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر؟ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میری زندگی میں نے اس سے بہتر انسان نہیں دیکھا۔ فرمایا اے ام سلمہ تو پڑھا کر، کیا پڑھنا ہے؟ ایک ہے موت کی مصیبت، خدا موت کی پریشانی کہ اپنا پیارا دنیا سے چلا جائے۔ ایک مسئلہ یہ کہ کوئی بھی پریشانی آ جائے انسان کی زندگی میں، کوئی بھی مشکل آ جائے تو مشکل حالات میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ اور ساتھ پڑھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، یہ دعا پڑھ اللہ تجھے اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ اور اس وقت جب کوئی اپنا پیارا دنیا سے جاتا ہے، غم کی آخری حالت ہوتی ہے، پریشانی کی سب سے بڑی حالت اور کیفیت ہوتی ہے، اس وقت ہم لوگ یہ پڑھنا بھول ہی جاتے ہیں۔ وہاں رونا ہوتا ہے، واویلا ہوتا ہے، نواح ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ عورتیں اور مرد سارے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ کوئی اپنا دنیا سے جا رہا ہو، لیکن اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ اور دوسری دعا کیا بتلائی کہ اگر دنیا کا کوئی غم ہے، دنیا کی کوئی پریشانی ہے، کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو گئی ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جگہ پہ مجھے بہتر اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے، اس سے بہتر میری زندگی بسر ہو جائے، تو اسے ہمیشہ یہ دعا پڑھنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ دعا پڑھ الا امرہ اللہ فی مصیبتی، اللہ تیری مصیبت کو رفع کر دے گا، ختم کر دے گا، تیری پریشانی کو اللہ ہلکا کر دے گا، وَاخْلِفْ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، اور اللہ اس سے بہتر تجھے اس کا نعمت بدل عطا فرما دے گا۔ کوئی بھی دنیا سے چلا جائے، ایک بات اور سمجھیں کہ کوئی بوڑھا مرد یہ کہہ سکتا ہے یا کوئی بوڑھی عورت کہہ سکتی ہے کہ مجھے اس سے بہتر کیا مل سکتا ہے، میں یہ دعا کیوں کروں؟ یاد رکھیے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، پریشانی ہوتی ہے، جب اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، اللہ سکون عطا فرما دے، تو وہ پہلے سے اچھا لمحات ہوتے ہیں، وہ انسان کے لیے بہتر لمحات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، کوئی چھوٹا ہے، بچے ہیں، ان کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ کیسے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، پڑھ رہی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، اور دین میں یہ ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا تو بندہ ہے ہی کوئی نہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں ابو سلمہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مجھے دنیا میں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا تھا، میں پریشان تھی لیکن دعا پڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو دعا پڑھ، اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ فرماتی میری عدت گزری، چند دن گزرے، آقا علیہ السلام کا نکاح کا پیغام آ گیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئی تو اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ سب سے اچھی نعمت عطا فرما سکتا ہے۔ فرماتی واقعتاً ابو سلمہ سے کیا پوری کائنات سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میرا شوہر بنا دیا، اللہ نے سب سے افضل نعمت مجھے عطا فرما دی ہے۔ یقین تو ہو انسان کو، یقین رکھ کر اپنے رب پر توکل کر کے کوئی بھی دعا کرے، اللہ کبھی انسان کی دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اللہ بندے کو کبھی رد نہیں کرتا۔
کو، مسلمان کو، مومن کو اپنے رب پر توکل یقین پورا نہیں ہوتا ہے، صحیح معنی میں دعا نہیں کرتا، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، کبھی کر کے تو دیکھیں اور میرا رب کبھی کسی کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ تو جب دنیا سے کوئی بھی چلا جائے تو ہمیشہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بوڑھا ہو کمزور ہو ضعیف ہو، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پریشانی بھی ختم کر دیتے ہیں، اللہ نعمت بدل بھی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ دنیا و آخرت آسان فرما دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح نسائی کی حدیث، فرمایا لوگوں جب بھی تمہارا اپنا یا کوئی پرایا تعلق والا کوئی غیر دنیا سے چلا جائے تو اس کے گناہوں کو یاد نہ کیا کرو، اس کی کمیاں کوتاہیوں کو یاد نہ کیا کرو، اس کی نیکیوں کو یاد کرو، اس کی خوبیوں کو یاد کرو۔ جب اس کی میت تمہارے سامنے پڑی ہو، تم اس کے بارے میں اپنی زبان کو ہلا رہے ہو، تم اس کے بارے میں جو کلمات کہہ رہے ہو، وہ کلمات تمہارا رب قبول کر کے اس کے حق میں، یا اگر دعا ہے تو وہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے، بد دعا ہے تو وہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بالسوء، آقا علیہ السلام کے پاس ایک میت کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں میت وہ تو بڑا عجیب انسان تھا، وہ بڑا گنہگار تھا، اس کے اندر یہ گناہ تھا، یہ غلطی تھی۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذکروا حلقاکم الا بخیر، فرمایا دنیا سے جانے والے کی بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کیا کرو۔ جو دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، وہ گنہگار تھا، وہ سیاکار تھا، زمانے میں اس کے بڑے بڑے گناہ تھے، اس کے گناہ وہ اپنے رب کے پاس لے کے چلا گیا۔ یاد رکھیں ہمارے بھی گناہ ہیں، اگر ہم کسی کے گناہوں کو یاد کریں گے تو ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ آج کسی کی میت کو برا بھلا کہنے سے، کسی کو برا بھلا کہنے پر اگر اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی تو کل اللہ اس جیسے ہمیں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ ہماری باری میں بھی آ جائیں جو ہمارے لیے بھی بد دعا کرنے والے ہیں۔ یہاں ٹھہر کے ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تذکروا حلقاکم، کہ جانے والے کی بدخوئی نہ کرو، برائی بیان نہ کرو۔ وہاں آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث بھی ہے، فرمایا اکثر الموت، سب سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو، موت تمہاری دنیا کی رنگینیاں ختم کر دے گی، تمہارے گناہوں سے تمہیں دور کر دے گی۔ کیا مطلب؟ کہ گناہوں سے باز آنا چاہیے۔ ہم جو کسی کو کہیں گے یار اس کی بدخوئی نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو، یہ فوت ہو چکا ہے، اس کی برائی کو یاد نہ کرو، کتنا اچھا ہو کہ ہماری برائی ہو ہی نہ لوگوں کے پاس۔ جب بندہ دنیا سے جائے اس کے پلڑے میں ہو ہی دیکھی، ہو ہی اچھائی، لوگوں کے یہاں ہو ہی تعریف، تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آج ہم نے اپنے معاملات کو، تعلقات کو، رشتہ داریوں کو، دوستی یاری کو، اٹھنا بیٹھنا دنیا پر انحصار کیا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ملے گی تو پوری زندگی تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ اب موت کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی موت آنے والی ہے، ہمارے رب نے بھی ہم سے پوچھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ کیا فرمایا؟ ایک عورت جب اس کا جنازہ گزرا، فرمایا بڑی عبادت کرتی تھی، بہت کچھ کرتی تھی، لیکن ہمسایوں کو تنگ کرتی تھی، لوگ اس سے تنگ تھے، اس کے جانے پہ لوگ خوش ہیں، فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پر، اپنے اعمال اور کردار پر، کہ موت کو کسی نے روک تو نہیں لینا، موت سے کسی نے بھاگ تو نہیں جانا۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، کس وقت کس جگہ پہ آ جانی ہے، کس حالت پہ آ جانی ہے، تو پھر ہر وقت مومن کو، مسلمان کو اپنے رب سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب بندہ فوت ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے،
اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی قباحت ہے، بڑی دوا دیکھنے کو ملا، لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مائنڈ، کیا صورتحال لوگوں کی۔ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو بے شمار لوگ، اگر مرد ہے تو رشتہ دار اور دوست سارے جناب وہ گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں پاس۔ عورت کو غسل دیے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کیوں بھائی؟ یہ پردہ ہے، ستر ہے، حجاب ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ یہ اتنی گندی رسم اور عادت ہے لوگوں کی کہ غسل دینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوتا، پاس کھڑے ہونے کے لیے سارے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے، کبیرہ گناہ ہے کہ میت کو جس نے غسل دینا ہے اس کے لیے، میت کے لیے پردے کا انتظام کیا جانا چاہیے، اور جس نے غسل دینا ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ غسل دے رہا ہے، دو غسل دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی تیسرے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مرد ہیں تو مرد پر پرہیز کریں، دور ہو جائیں، پردہ ڈال کر سائڈوں پہ منہ کر کے کھڑے ہوں۔ یہاں ہمارے معاشرے میں سارا جہان ہی دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں، بلکہ عورتیں زیادہ ہی معاملہ کرتی ہیں۔ جب کسی عورت کو غسل دیا جاتا ہے، غسل ایک عورت نے دینا ہے اور سارے وہ گھیرا ڈال کے چار دیواری بنا کر اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ میں نے خود سنا، پوچھا بھی کیوں کھڑے ہو؟ ہم دیکھ رہے ہیں میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ وہ پوری زندگی دیکھتے ہی رہتے، کبھی غسل دیتے نہیں۔ جس کو آپ کہتے ہیں نہیں کہ مجھے تو طریقہ نہیں آتا، دیکھا کیا پوری زندگی؟ یہ میت کے عیوب کو تلاش کرنے کے لیے جہالاء اور مشرکین کفار کیا کرتے تھے ایسے کہ جب میت کو غسل دیتے تھے سارے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اس کے اندر کوئی نقص ہوتا، کوئی عیب ہوتا تو لوگوں کو جا کے بتلایا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کام کرتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور برا صاحب کو چاہیے، برا صاحب کو چاہیے، محرم کو چاہیے کہ وہ کسی اور کو پاس نہ کھڑا ہونے۔ آج کل غسل خانے اتنے بڑے ہوتے ہیں، گھر کی چار دیواری ہے، آپ پردہ کریں، جس طرح بھی کریں، کسی دوسرے کو آنے نہ دیں۔ ایک بندے نے غسل دینا، دو نے دینا، بس اس کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں آنا چاہیے۔ مردوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، عورتوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ گناہ ہے کبیرہ۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من غسل میتا فسترہ، ایسا آدمی جو کسی میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے ستر کا خیال کرتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے تو کل اس کی بھی باری آئے گی، اللہ اس کے بھی عیوب کو ظاہر اسی طرح کرے گا۔ میں فسترہ، دو معنی اس کے، ایک تو غسل دیتے وقت پردے کا اہتمام کرتا ہے، پردے کا خیال کرتا ہے، دوسرا فسترہ اس کے عیب کو عیوب کو چھپاتا ہے۔ اس کی میت کیسی تھی، جسم کیسا تھا، اس کا کوئی دنیا سے الگ تو جسم نہیں تھا، کوئی اور معاملہ تو نہیں تھا۔ ہمیں سترہ اللہ من الذنوب، اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جو میت کے عیوب کو چھپاتا ہے، اس کے پردے کا اہتمام کرتا ہے، غسل دیتے ہوئے اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ فسترہ اللہ من الذنوب ومن کفن مسلما کساہ اللہ من السندس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی کو کفن خرید کے دیتا میت کو، قیامت کے دن اللہ جنت میں ریشمی لباس دے دینا ہے۔ ہمارے یہ بھی بڑی عجیب معاملہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، دیکھتے رہتے ہیں کہ غربا جب فوت ہوتے ہیں، غریب بندہ، نہ اس کو غسل دینے والا کوئی ہوتا ہے، نہ کفن دینے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے اس کے روپے پیسے کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ کیسا تھا، جس طرح کا تھا وہ دنیا سے گیا ہے، اس کے غسل کا بھی اہتمام کیا جائے، اس کے کفن کا بھی اہتمام کیا جائے، اور غسل کے احکامات کے بھی خیال کیا جائے اور کفن کے احکامات کا بھی خیال کیا جائے۔ اور کفن کیسا ہونا چاہیے، چل آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ آقا علیہ السلام
ایک دفعہ باہر سے آئے قبرستان، بقیع قبرستان سے ہو کر، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو فرمایا عائشہ میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے. فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بڑا شدید درد ہے، میں بڑی پریشان، طبیعت ٹھیک نہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بل انا یا عائشہ وارثاؤ، عائشہ آج تو میرے بھی سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے، آج تو میں بھی بڑا بیمار ہوں. اور ساتھ فرمایا عائشہ یاد رکھ ما ذرکی لو مت قبلی فکنت علیکی فغسلتکی وکفنتکی وصلیت علیکی ودفنتکی. آج ہمارے معاشرے میں باتوں کو کبھی سمجھا جاتا ہے. اور میں عائشہ یاد رکھ اگر میری زندگی میں تو فوت ہو گئی، تیری زندگی پہلے ختم ہوگی، تو میری زندگی میں دنیا سے چلی گئی، تو یاد رکھ فقمت علیکی فغسلتکی، میں غسل تجھے خود دوں گا. فرمایا میں تجھے خود غسل دوں گا کیونکہ تو میری بیوی ہے. وکفنتکی، میں تجھے کفن خود پہناؤں گا. وصلیت علیکی، اور میں تجھے خود تیرا جنازہ پڑھاؤں گا. ودفنتکی، اور میں قبر میں بھی تجھے خود دفن کروں گا. اب سوچئے، وہاں سے سنیے، ہمارے معاشرہ پتہ نہیں کہ ہم کون سے اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں. میری تو کئی بار علماء سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جیسے ہی بیوی فوت ہوتی ہے نا اس کا نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے. پتہ نہیں کتنا کچا نکاح ہے، تو دنیا سے جاتے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جنت میں نہیں لے کے جانا چاہتے بیوی کو ساتھ، یا بیوی کے ساتھ جنت میں نہیں جانا چاہتے. اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کس طرح ہوگا؟ بیوی کے حقوق نہیں پوچھے جائیں گے، خاوند کے حقوق نہیں پوچھے جائیں گے. عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی، دلیل شرعی ہے ہی کوئی نہیں. کیا نعوذ باللہ آقا علیہ السلام نے غلط فرمایا؟ فرمایا عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی، سنیے جا کے پوچھیے اپنے علماء سے. صحیح حدیث آقا علیہ السلام کی مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث میں آپ کو نمبر بھی بتلا سکتا ہوں انشاءاللہ کوئی لینا چاہے تو اپنے علماء سے پوچھیے. میں تجھے غسل خود دوں گا، کفن خود پہناؤں گا، جنازہ خود پڑھوں گا، اور قبر میں تجھے خود دفن کر دوں گا. کئی بار ایسی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جب بیوی فوت ہو جائے اس کا چہرہ خاوند کو نہیں دیکھنے دیتے، اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اس کو جناب قبر میں خاوند کو نہیں بات کیوں یہ نکاح ٹوٹ گیا. یاد رکھیے یہ بےہودہ سی بات ہے جس کا شریعت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جو غیر صحیح بات ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے. شریعت آقا علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، ہم پہ نازل ہوئی ہے. شریعت کو شریعت کے مزاج سے سمجھنا چاہیے. کبھی کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا. ہاں جو دنیا میں طلاق دے دے یا دنیا میں اس کا معاملہ خراب ہو وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کے نکاح میں اس کی سانس نکلی ہے تو اس کی زندگی میں فوت ہوگی اس کی بیوی، تو قیامت کے دن بھی اس کی بیوی ہوگی، اس کے ساتھ ہی اس کا حساب و کتاب ہوگا. اگر وہ نیک اور صالح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے صحابہ، دو جوڑے سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. یہ دنیا میں بھی آپس میں خاوند بیوی تھے، قیامت کے دن بھی وہ نامہ اعمال ان کا اچھا ہوگا، نیک ہوگا، اللہ دونوں کو اکٹھا جنت میں داخل فرمائے. اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر کیا بنے گا قیامت کے دن؟ کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ علماء کی اپنی بنائی ہوئی رسمیں اور باتیں ہیں. کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا. خاوند اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، کفن بھی پہنا سکتا ہے، اس کو اس کی میت کو جنازہ بھی خود پڑھانا چاہیے، اور اس کو میت کو قبر میں خود دفن کرنا چاہیے، کر سکتا ہے. خاوند سے زیادہ بیوی کا غمخوار کوئی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اولاد بھی پیچھے ہوتی ہے، اس سے زیادہ اسے جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ اس کا حق ہے جو دنیا میں چھین لیا جاتا ہے اور رسمیں پوری کی جاتی ہیں. آقا علیہ السلام سنیے، یاد رکھیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ کو امی فاطمہ زہرا کو غسل کس نے دیا تھا؟ بڑی معروف روایت ہے. جب فضائل کی بات ہوتی ہے، بڑی عجیب بات ہے، میں نے کئی بار سنا محفلوں میں، مجلسوں میں، جب فضائل کی بات ہوتی ہے
تو کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا کو خود غسل دیا تھا، اور واقعہ دیا تھا۔ اچھا جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی نے خود غسل دیا تھا تو پھر ہمارے لیے جائز کیوں نہیں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ فضائل بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں، شان و شوکت بیان کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے عام مسلمان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو غسل خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، کفن انہوں نے پہنایا تھا، اور جنازہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھایا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ خود قبر میں دفن بھی کیا تھا۔ اگر ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا، ان کے لیے غیر مناسب نہیں ہے، تو اللہ کی قسم کسی مسلمان کا بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، اور کسی مسلمان کے لیے غیر مناسب بات نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میت کو جب غسل دیا جائے، وہی بات جو میں نے پردے والی بات کی ہے، فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، فرمایا مرد کا سطر نہ دیکھے، والمرأة الى عورت المرأة، اور عورت کا سطر نہ دیکھے۔ جب غسل عورت کو دے رہی ہے تو اس کے صدر کو نہ دیکھے، اس کے اوپر کپڑا ڈال کر ساری عورتوں کو دور کر دینا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے۔ یا بیٹی اس کو غسل دے، یا بہن اس کو غسل دے، یا ماں اس کو غسل دے، اس کی ساس اس کو غسل دے سکتی ہے، محرم جو رشتہ ہے وہ عورت اسے غسل دے، اور باقی ساری سائڈ میں دیکھیں، کوئی عورت کسی عورت میں دیکھے۔ اور ایسے ہی لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، مرد کے صدر کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب مرد کو غسل دیا جا رہا ہے تو سارے مرد اپنی نظریں دوسری طرف کھڑے ہوں، پردے میں میت کو رکھ کر ایک یا دو، یا عموماً دو آدمی غسل دیتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ میت کے جسم کو اور ان رسموں سے بچیں، ان رسموں سے بچ جائیں، دور ہو جائیں۔ کیسے دور ہوں گے؟ جب ہم جنازے اور اس کے احکامات کو پڑھنے والے ہوں گے، سیکھنے والے ہوں گے۔ پورے گھر میں بڑا تعجب ہوتا ہے، پورے گھر میں جب کوئی ایک فرد فوت ہوتا ہے تو پورے گھر میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو میت کو غسل ہی دے۔ بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، ماں بیٹی کو نہیں دے سکتی، بیٹی ماں کو نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کون سا ایسا شرعی طریقہ؟ پوری زندگی غسل کبھی نہیں کیا؟ میت کا غسل الگ تو نہیں ہوتا؟ یاد رکھیے، میت کو بالکل وہی غسل دیا جاتا ہے جو ہم خود غسل کرتے ہیں۔ میت کے غسل کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، صرف پانی کا فرق ہے کہ میت کے لیے پانی جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے اور بیری کے پتوں والا ہونا چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ غسل کا طریقہ وہی ہے جو پوری زندگی غسل کرتے ہیں، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ مرد بھی عورتیں غور کریں اور اس بات کو یاد کریں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا پیارا دنیا سے گیا ہے، آپ سے زیادہ اس سے محبت کوئی نہیں کرے گا، آپ سے زیادہ اس کے عیبوں کو کوئی نہیں چھپائے گا، آپ سے زیادہ اس کو احسن طریقے سے غسل کوئی نہیں دے گا۔ مرد ہے تو مرد اسے غسل دیں، عورتیں تو آپ کی اپنی عورتیں غسل دیں، کسی اور کو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں ثواب ضرور ہے، اجر ضرور ہے، کسی کو غسل دینا، کسی کو کفن دینا، دفنانا کفنانا اجر ضرور ہے، لیکن حق جو ہے محرم رشتے کا ہوتا ہے، محرم رشتے کا ہوتا ہے۔ اور ایسے تکلفات سے بچیے، بدعات اور خرابات سے بچیں۔ میت کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے اسے غسل دیا جائے، اسے کفن دیا جائے، پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے، پھر اسے دفن کیا جائے۔ انشاءاللہ ترتیب سے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول